ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں احمد نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرغی تھی۔ اگر کبھی اسے مزدوری نہ ملتی تو اسی مرغی کا انڈا پکا کر کھا لیتا اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ احمد سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ احمد کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنی زندگی اتنے آرام و سکون سے کیسے گزارتا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ احمد گھر پر نہیں ہے۔ اس نے وہاں اس کی مرغی دیکھی، اس کو اٹھا کر گھر لے گیا اور اس کو پکا کر کھا لیا۔ جب احمد گھر واپس آیا تو اس کو اپنی مرغی کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ علی کے گھر کے آگے اس کے مرغی کے پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ علی کے گھر گیا اور اس سے اپنی مرغی کے بارے میں پوچھا تو علی بولا، بھلا میں تمہاری مرغی کیوں چراؤں گا؟ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں گاؤں کے قاضی کے پاس چلا جاؤں گا اور ان سے شکایت کروں گا۔ علی یہ سن کر ڈر گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ گاؤں کے قاضی بہت انصاف کرنے والے ہیں، اور اگر اس نے قاضی کو بتا دیا تو وہ انصاف کریں گے اور اس کو اس گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر علی نے احمد کو مرغی کے بدلے ایک بطخ دے دی۔ احمد اس بطخ کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش میں ایک بزرگ بہت بری طرح بھیگ گئے۔ وہ پہلے علی کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے علی کی آواز آئی، کون ہے اس وقت جو اتنی رات کو یہاں آیا ہے؟ سونے بھی نہیں دیتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ علی نے سخت لہجے میں کہا اور سو گیا۔ اب فقیر احمد کے گھر گیا اور وہاں پر دستک دینے لگا۔ احمد نے دروازہ کھولا اور فقیر کو دیکھا جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ احمد نے انہیں اپنے گھر کے اندر بلایا اور چادر دی۔ ان کے لیے بطخ کے انڈوں کا سالن تیار کیا۔ بیٹا، بطخ کے انڈے تو بہت لذیذ ہیں، کہاں ہے تمہاری بطخ؟ احمد اپنی بطخ فقیر کے پاس لے آیا۔ فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ بطخ تمہارے بہت کام آئے گی۔ جیسے ہی بارش رکی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک دن احمد نے بطخ کے اوپر سے ٹوکری ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سونے کا انڈا پڑا ہے۔ احمد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد سے بطخ ہر روز سونے کا انڈا دینے لگی، جسے وہ بازار میں فروخت کر دیتا۔ اس طرح احمد امیر ہو گیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر علی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر احمد کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ اب احمد کے گھر پر نظر رکھنے لگا۔ آخرکار ایک دن علی نے یہ سارا منظر دیکھ لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے پڑوسی احمد نے میری بطخ چوری کر لی ہے، میرے پاس اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ قاضی نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ وہ احمد کو بلا لائے۔ کچھ دیر بعد سپاہی احمد کو قاضی کے پاس لایا۔ قاضی نے احمد سے پوچھا، تم نے علی کی بطخ چوری کیوں کی ہے؟ جی، یہ اس کی ہی بطخ ہے، لیکن اس نے یہ خود مجھے دی ہے کیونکہ اس نے میری مرغی کو چوری کر کے کھا لیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تم لوگ کل آنا، اس بطخ کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ صبح جب بطخ نے انڈا دیا تو وہ سونے کا تھا۔ قاضی نے سوچا، کیا علی کو اس سونے کے انڈے کے بارے میں علم ہوگا؟ جب اگلے دن احمد اور علی قاضی کے پاس آئے تو انہوں نے علی سے پوچھا، بتاؤ، یہ انڈا تمہاری بطخ کا ہے؟ جی ہاں، یہ میری بطخ کا ہے۔ پھر احمد سے یہی سوال کیا۔ احمد نے کہا، نہیں، میری بطخ تو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ بھلا کوئی بطخ سونے کا انڈا دیتی ہے؟ اس پر قاضی نے کہا، ہاں، تم سچ بول رہے ہو، اور بطخ علی کو دے دی۔ احمد کو لگا کہ اسے انصاف نہیں ملا۔ پھر قاضی نے احمد سے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ اصلی بطخ نہیں تھی،
तुम्हारी बतख मेरे पास है। फिर काजी ने अहमद से सारी बात पूछी तो अहमद ने सारा किस्सा सुना दिया। फिर बतख लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया और बेचारा अली अभी तक अपनी बतख के सोने के अंडों का इंतजार कर रहा है। Please like, share and subscribe my channel.